بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے نوازے۔ 11ویں جماعت کی اردو لازمی کی تدریس کے حوالے سے دوسرے لیکچر کے ساتھ عدنان خان دا پیس گروپ آف سکولز اینڈ کالجز ایبٹ آباد آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے ایک لیکچر جو آپ تک پہنچ چکا ہے، اس میں ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ بورڈ کے سالانہ پرچے اور اپنی درسی کتاب پر بات چیت کی، اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 جس پر سر سید احمد خان عہد ساز شخصیت کا مختصر تعارف موجود ہے، اس سے ہم نے آغاز کیا، اور پہلے لیکچر کے ان 2 حصوں میں ہم نے سر سید احمد خان کے مختصر سوانح اور ان کے 2 بڑے کارناموں کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان کے تعارف پر بات کرتے ہوئے جن چیزوں کو زیر بحث لایا، ان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان کی پیدائش، سر سید احمد خان کی وفات، آپ کے والد محترم کا نام، آپ کی ابتدائی تعلیم، والد اور بڑے بھائی کا انتقال، 1857 کی جنگ، قوم کی اصلاح، علی گڑھ کالج، تہذیب الاخلاق کا اجزاء شامل تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور سر سید احمد خان کی نثری خصوصیات کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ سر سید احمد خان کے حوالے سے مزید آگے بات کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے بات کر لی جائے، اور وہ یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے معروضی سوالات کے اعتبار سے سر سید احمد خان کی پیدائش، تاریخ اور جائے پیدائش، وفات، ان کے والد محترم کا نام، ابتدائی تعلیم یعنی کون سے علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے ابتدائی تعلیمی دور میں، اور ان کے والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد سر سید احمد خان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت سر سید احمد خان کہاں تھے، اور سر سید احمد خان نے کن وجوہات کی بنا پر قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور پھر آگے چل کر علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اور پھر ایک رسالہ جس کا نام تہذیب الاخلاق ہے وہ جاری کیا۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع سر سید احمد خان کی نثر ہے۔ سر سید احمد خان کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک عہد ساز شخصیت ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں جب ہماری سر سید کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے علی گڑھ کالج اور تہذیب الاخلاق کو موضوع بحث بناتے ہوئے کچھ سر سید احمد خان کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی و تہذیبی خدمات کا انتہائی اختصار سے جائزہ لینے کی کوشش کی۔ ہمارا اصل موضوع سر سید احمد خان کی نثری خصوصیات ہے، سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ہیں کہ کس طرح سے سر سید احمد خان نے اپنی اردو نثر کے ذریعے اردو زبان و ادب پر اثرات مرتب کیے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے سادہ اور آسان نثر کو ترویج دی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے جب سادہ اور آسان نثر کو ترویج دی
تو اس دور سے پہلے کی جو نثر ہے وہ کیسی نثر تھی اور اس کی کیا خصوصیات تھیں، اور سر سید احمد خان نے کس طرح سے نثر کو سادگی عطا کی اور کس طرح سے نثر کو آسان بنا دیا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے سادہ اور آسان نثر کی ترویج کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے مکفہ اور مسجع نثر کو ترک کر دیا۔ مکفہ اور مسجع نثر سے کیا مراد ہے؟ لفظ مکفہ خود اپنے معنی و مفہوم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ لفظ قافیہ کی مناسبت سے استعمال ہوا۔ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر شاعری میں قافیے کا استعمال ہوتا ہے، ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ شعر کے حوالے سے یہ شعری اصطلاح ہے، غزل کی اصطلاح ہے، نظم کی اصطلاح ہے کہ قافیہ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو نثر تھی وہ بھی مکفہ نثر تھی کہ مختلف نثر نگار اپنی نثر میں قافیہ استعمال کرتے تھے اور اس نثر کو آپ آسان الفاظ میں قافیہ دار عبارت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور دوسرا لفظ ہم نے یہاں استعمال کیا وہ یہ تھا کہ مسجع سجاوٹ سے ہے، بناوٹ سے ہے۔ جب اردو نثر میں مکفہ اور مسجع انداز کو اپنایا گیا تو نتیجہ تن نثر میں تصنع کا عنصر پیدا ہوا، اور سر سید احمد خان کا کارنامہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے مکفہ اور مسجع نثر کو ترک کر دیا، سادہ اور آسان نثر کو رواج دیا۔ اب قافیہ دار عبارت کی بہت ساری مثالیں ہمارے نصاب میں موجود ہیں، جیسا کہ نصاب میں مکاتیب غالب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو غالب کے خطوط ہمیں اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ خطوط میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے بعض جگہوں پر مکفہ نثر کا استعمال کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان اس اعتبار سے کہ سب سے پہلی شخصیت سر سید احمد خان ہے جنہوں نے اردو نثر کو سادہ اور آسان بنا دیا، تو ہوا یہ کہ دوسرے لفظوں میں سر سید احمد خان ہی جدید نثر کے بانی ہیں۔ سر سید احمد خان نے سید الاخبار میں فارسی کے علاوہ اردو کے بھی چند مضامین لکھے، اور جس زمانے میں سید الاخبار نکلا وہ 1842 کے قریب کا زمانہ تھا جب سید الاخبار کا اجرا ہوا، اور سر سید احمد خان اس میں فارسی کے مضامین لکھ رہے تھے، لیکن فارسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اخبار میں اردو کے مضامین بھی لکھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جدید نثر کا آغاز کیا اور سر سید احمد خان جدید نثر کے بانی ہیں، تو اس حوالے سے یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جدیدیت سے کیا مراد ہے یا جدید کسے کہا جائے۔ جب ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جدت سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جدیدیت کوئی زمانی اصطلاح نہیں، اس کا تعلق زمانے سے نہیں کہ زمانی اعتبار سے جدیدیت کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ جدیدیت ایک ذہنی رجحان اور ادبی نظریے کا نام ہے۔ جدیدیت سے مراد ایک ذہنی رجحان ہے، جدیدیت سے مراد ادبی نظریہ ہے، اس ادبی نظریے کا نام جدیدیت ہے، اور جدیدیت وہ رویہ ہے جو انسانی رویوں کے تسلسل کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کو لیجئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب منفرد اسلوب کے حامل شاعر ہیں۔ اسلوب کہا جاتا ہے طرز نگارش کو، لکھنے کے انداز کو، طرز تحریر کو،
طرز تحریر کی خصوصیات مجموعی طور پر کسی بھی شاعر یا کسی بھی ادیب کے اسلوب کی عکاس ہوتی ہیں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب منفرد اسلوب کے حامل شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں تازگی پائی جاتی ہے، ان کے کلام میں ندرت پائی جاتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب اسلوب کے اعتبار سے، تازگی اور ندرت کے اعتبار سے ان چیزوں کے بانی کہلائے جاتے ہیں۔ جب ہم سر سید احمد خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سر سید احمد خان کے ہاں جدیدیت علمی اور فکری حوالے سے ہے، زمانی حوالے سے بھی ہے، اور آپ کا اسلوب بھی جدید ہے۔ آپ مثال لے لیجئے، آج بھی ہم جب مرزا اسد اللہ خان غالب کی بات کرتے ہیں تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کے جو موضوعات ہیں وہ آج کے دور میں بھی جدید موضوعات جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا کلام جدیدیت سے بھرپور ہے۔ اسی طرح ہم نے بات کی کہ سر سید احمد خان نے جدید نثر کا آغاز کیا۔ سر سید احمد خان نے اردو نثر کے اس طریقہ کار کو ترک کر دیا جو اس سے پہلے رواج پا چکا تھا، اور بہت سارے لکھاری اسی طریقہ کار کے مطابق اردو نثر میں اپنے اپنے فن کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ سر سید احمد خان نے اردو نثر کو ایک نئے موڑ سے روشناس کروایا، اور وہ موڑ تھا سادہ اور آسان نثر کی ترویج۔ ادبی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے سر سید احمد خان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اردو کو سادہ اور آسان نثر سے متعارف کروایا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، جب ہم سر سید احمد خان کی نثر پر بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سر سید احمد خان کی نثر کی دوسری بڑی خوبی متن کے اعتبار سے مقصدیت ہے کہ سر سید احمد خان وہ لکھاری ہیں کہ جنہوں نے مقصدیت کو اپنایا۔ اب مقصدیت سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں آتے ہیں، دیکھیے اردو ادب کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو دو بنیادی اور بڑے حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے کو ہم ادب برائے ادب کا نام دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی ادیب، جب بھی کوئی فنکار کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو اس کے دو بنیادی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تخلیق کرنے والا ادیب جو ادب تخلیق کر رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف لطف اندوز ہونا ہے، وہ ادب برائے ادب کہلائے گا۔ اور اس کا دوسرا حصہ، اس کی دوسری شاخ ادب برائے اصلاح ہے کہ ادیب جب کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ادب برائے ادب کے بجائے ادب برائے اصلاح ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا، اس نے جو کچھ کہا اور اس نے جو کچھ تخلیق کیا، اس سے سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے ساتھ ساتھ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اصلاح کا پہلو بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ سر سید احمد خان کے مطابق ادب محض لطف اندوزی کا نام نہیں۔ ادیب کو ادب اس لیے تخلیق نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ محض اس سے لطف اندوز ہو سکیں، حظ اٹھانے کا مقصد وہ حاصل کر سکیں، بلکہ ادب کا اصل کام جو ہے وہ زندگی کی عکاسی ہے کہ کس طرح سے ایک ادیب اپنے زمانے، اپنے دور اور اس دور کے رہنے والے لوگوں کی زندگی، ان کے مسائل، ان مسائل کا حل اور اس طرح کی مختلف ایسی چیزیں جو انسان کے انفرادی رویوں اور انہی رویوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اجتماعیت کی صورت اختیار کرتے ہیں، ان کو موضوع بحث بنانا، یعنی زندگی کی عکاسی کرنا، زندگی کی تصویر پیش کرنا، زندگی کا عکس نظر آتا ہے ہمیں ادب میں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شبلی نعمانی نے سر سید احمد خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اردو زبان سر سید کے احسان سے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کی اس انداز سے خدمت کی ہے کہ اردو زبان آج تک
نہ سر سید کے احسان سے کبھی سر اٹھا سکی اور نہ ہی اٹھا سکے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایسی خدمات سر انجام دی کہ جن کا تعلق نہ صرف سر سید احمد خان کے اپنے دور سے ہے بلکہ سر سید احمد خان کے دور سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ بعد میں آنے والے ادیب بھی کسی نہ کسی صورت میں سر سید احمد خان کی تحریر سے ضرور متاثر ہوئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے ادب پر اثرات کسی ایک صنف کے اعتبار سے مرتب نہیں ہوئے بلکہ سر سید احمد خان نے مختلف اصناف ادب کو متاثر کیا، اور اصناف ادب کو متاثر کرتے ہوئے لکھنے والوں کے لیے، نئے آنے والے ادیبوں کے لیے سر سید احمد خان کی تحریروں سے نئے نئے راستے کھلے، نئے نئے موضوعات سامنے آئے، اور ایسے نئے نئے علوم ادب کا حصہ بننے لگے جو اس سے پہلے ہمیں اردو ادب میں دور دور تک نظر نہیں آتے۔ بالخصوص جب نثر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ سر سید احمد خان کے زمانے تک اردو نثر تصوف کے رسائل تک محدود تھی، یا اس کے علاوہ چند ایک موضوعات اور تھے جو اردو نثر کا حصہ بن چکے تھے، لیکن چونکہ اردو نظم کی طرح اردو نثر پر بھی فارسی کے اثرات مرتب ہوتے جا رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کے نثر کے آغاز کرنے کے بعد جب انہوں نے سادہ اور آسان نثر کو رواج دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری بڑی خوبی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان کی تحریروں کی مقصدیت ہے کہ سر سید احمد خان ادب کے بجائے ادب برائے اصلاح کے قائل تھے، اور انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اصلاح کی بھرپور کوشش کی۔